بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے میں خواتین کا بال کاٹنا۔ بلال نے انڈیا سے پوچھا ہے، خواتین عمرے کے بعد کتنے بال کاٹیں؟ کسی کپڑے سے فنگر پر کر کے دکھائیں، یعنی میں دکھاؤں کہ جی اتنے بال کاٹیں، یوں کاٹ کے دکھاؤں، اور اگلے ہی دن دوسرا عمرہ بھی کرے تو کتنے کاٹے؟ اگر اتنے ہی بال کاٹیں تو جن کے پہلے ہی چھوٹے بال ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں بال کاٹ کے تو بھی نہیں بتاؤں گا، آسان طریقہ ہے۔ خواتین جب عمرہ کریں گی تو انگلی کا پورا ہے نا، یہ 1 انچ بال لینتھ سے، جو لمبائی ہے بالوں کی، اس میں 1 انچ کم کر دیں، ایسے کر کے کاٹ دیں، اور بال سارے پیچھے لے جائیں، 1 انچ بال لائن میں کر کے کاٹ دیں، تو اس سے ہو جائے گا۔ دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے، تیسری بار عمرہ کریں گے پھر 1 انچ بال کاٹنے پڑیں گے۔ تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر لیں، اور باقی طواف پہ زور لگائیں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ عورت کے لیے ویسے لمبے بال شریعت میں پسندیدہ کام ہے، تو ایسا نہ عمرہ کر کر کے بال ہی غائب ہو جائیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک سفر میں خاتون ایک عمرہ کریں، کیونکہ احرام سے نکلنے کے لیے بال تو بہرحال کاٹنے پڑیں گے ان کو۔ حالت حمل میں طلاق اور عدت۔ اشتیاق صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں، اگر بیوی کو 8 ماہ کا حمل ہو اور پہلے بھی ایک طلاق دی ہو، اور 8 ماہ کے حمل کے دوران بیوی کو بولا کہ تم فارغ ہو میری طرف سے، طلاق کی نیت سے بولا، اور بولا کہ تم کو 3 طلاق ہے، اب اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور 8 ماہ کے حمل والی عورت کی عدت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب بولا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو اور یہ طلاق کی نیت سے بولا تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی اور فوراً نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن جب بولا تمہیں 3 طلاق، تو وہ تو جو فارغ لفظ سے دوسری طلاق ہوئی تھی، تو 3 طلاق بولنے سے تو تینوں ہی ہو گئیں، تو اب حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اس خاتون کی عدت ختم ہو جائے گی اور یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ سائڈ سے پکی درمیان سے کچی قبر۔ حافظ محمد عامر رائے ونڈ سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ قبر کو درمیان میں سے کچا رہنے دیا جائے اور سائڈ پر سیمنٹ سے بارڈر بنا دیا جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ قبر کو پکا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لہذا آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جس طرح قبریں بنی ہیں، نہ سائڈ سے پکی نہ بیچ سے پکی، اسی طرح ہی قبر سنت ہے، تو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، کہیں سے بھی پکا نہ کریں اس کو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قبر کے ڈہ جانے کا خطرہ ہو تو سائڈ سے پکی کر سکتے ہیں، تو لیکن اس نام پہ نا سائڈوں سے قبریں پکی کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہیں، حالانکہ کوئی قبر کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک بہانہ کر کے ایک گنجائش سے جو ہے وہ، یعنی ایک قول سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو سنت یہی ہے کہ قبر کو بالکل پکا نہ کیا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو۔ سعودی عرب میں قبریں ہوتی ہیں وہ تو نہ سائڈوں سے گرتی ہیں نہ اوپر سے گرتی ہیں، جیسی قبر بنتی ہے ویسے ہی رہتی ہے، اور اگر گر بھی جائے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ قبر والے کو آپ کے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی قبر کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کرکٹ میچ کی وجہ سے جماعت چھوڑنا۔ عزیز الرحمان ٹرائل ایریا پاکستان کہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں۔ ٹرائبل ایریا پاکستان کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلنے گاؤں سے بہت دور جاتے ہیں، کھیل کے دوران جب بیٹنگ ہوتی ہے تب تو میں قریب ہی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، لیکن جب فیلڈنگ ہوتی ہے تو چھوڑ کر نہیں جاتا، بعد میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا اس طرح میری نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیز الرحمان صاحب، گناہ ملتا ہے، نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا۔ اگر آپ کے جہاں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہاں قریب میں کوئی مسجد موجود ہے تو آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کرکٹ سے زیادہ اہم چیز تجارت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ نور میں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مسجدیں وہ جگہیں کہ ایسے نیک لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ اور میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا، مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے، تو ہمارے قریب میں مسجد تھی، جماعت کے وقت میں جب جاتا تھا تو بہت چیخو پکار ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے، سارا میچ کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ تو ہمت کریں آپ، نماز ہے، جماعت سے نماز نہ چھوڑیں آپ۔ اگر قریب میں مسجد ہے، ہاں قریب میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے، بہت دور ہے مسجد، جانے میں آنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو پھر آپ بعد میں پڑھ لیں، اس میں بھی پھر جماعت کرائیں، اکیلے نہ پڑھیں۔
امام نے بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا دی۔ حمزہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں غلطی سے بغیر وضو کے مغرب کی نماز پڑھا دی، بعد میں معلوم ہونے پر اب کیا کریں؟ مقتدی قضا نماز پڑھیں گے یا صرف توبہ استغفار کرنی ہوگی؟ دیکھیں بغیر وضو کے امام نے مغرب کی نماز پڑھا دی تو امام کو چاہیے کہ بتا دے بھائی تمام حضرات اپنی مغرب کی نماز لوٹا لیں، یہ نہ بتائے کہ کیوں لوٹائیں، بس اتنا کافی ہے اعلان کر دے۔ مقتدی عقل مند ہوں گے تو لوٹا لیں گے نماز اپنی، بھائی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، امام صاحب انسان ہے، بشر ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب اقامت ہو گئی اور جماعت کے لیے لوگ تیار ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے لوگوں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور مجھ پہ غسل فرض ہے تو مجھے یاد نہیں رہا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو نماز سے پہلے بھی بھول سکتا ہے، نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے انسان کو، نماز سے پہلے بھی یاد آ سکتا ہے، نماز کے بعد بھی یاد آ سکتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ بتا دے مقتدیوں کو، اور جو ہے وہ مقتدی پوری ڈیٹیل بتانے کی میں نے بتایا ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دے کہ بھائی کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ لوگ مغرب کی نماز لوٹا لیں۔ لیکن اگر ضدی ہٹ دھرمی قسم کے نمازی ہوں، ہٹ دھرم قسم کے، اور ڈر ہو کہ بہت زیادہ واویلا مچائیں گے، بہت باز ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، تو پھر پوری نماز اگر امام نے بغیر وضو کے پڑھا دی ہے تو پھر ایک قول یہ بھی ہے، امام ابو یوسف کا قول ہے، بعض فقہاء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ شدید مجبوری میں پھر امام صرف اپنی نماز لوٹا لے، پھر ایسے جاہل مقتدیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز لوٹا کے یاد آئے، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک اگر بھولے سے امام نے نماز پڑھ لی ہے بغیر وضو کے، یاد نہیں رہا بیچارے کو، تو نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو مقتدیوں کی نماز ہو گئی، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ امام بیچارہ وہ بھول گیا ہے، تو امام کو چاہیے پھر اپنی لوٹا لے، مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی نماز، امام کی بھی ہو جائے گی، لیکن صحیح راجح قول یہی ہے کہ امام اناؤنس کر دے۔ لیکن یہ جب ہے جب پوری نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے، اگر نماز کے دوران امام کو یاد آ گیا، دوران میں یاد آیا، تو پھر خوب سمجھ لیں فوراً نماز توڑنا لازم ہے، پھر کنٹینیو نہیں کر سکتا امام، پھر فوراً نماز توڑے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھائے۔ بچپن کی چوری کا مداوا۔ شافیہ کوثر انڈیا سے پوچھتی ہیں ہم نے بچپن میں کسی کی چیز چرائی ہو اور اب وہ شخص کسی اور گاؤں میں ہو، ہمیں اس کا معلوم نہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ جناب وہ چیز جو آپ نے چرائی ہے اس کی قیمت آپ صدقہ کر دیں، اگر مالک تک پہنچانا ناممکن ہے تو اس کی قیمت اندازہ لگا کے یا وہ چیز صدقہ کر دیں، یا چیز نہیں ہے تو قیمت صدقہ کر دیں، چیز ہے تو بھی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں، تو یکدم صدقہ کرنا ممکن نہ ہو، قسطوں میں کر دیں، تھوڑی تھوڑی قیمت کر کے نا اس کی صدقہ کر دیں تو اس کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا، جب یہ اس صورت میں جب مالک کا پتہ لگانا ممکن ہی نہ ہو، مالک تک پہنچانا ممکن ہی نہ ہو۔ نیم برہنہ تصاویر ویڈیوز وائرل کرنے کا کفارہ۔ سالار صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری ایک لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہو گئی اور دوستی میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس نے مجھے اپنی فحش تصاویر بھیج دیں، اب کچھ دن پہلے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ تھا ہی نہیں تو ٹوٹا کہاں، یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ کتے بلی گدھے گھوڑے اور یہ ان کا رشتہ ہوتا ہے، گدھا کا گدھی سے جو رشتہ ہوتا ہے، گھوڑے کا گھوڑی سے ہی ہے، یہ جو جسمانی رشتہ ہوتا ہے، بس یہ رشتہ نکاح کو کہتے ہیں بھائی، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو رشتہ نہیں کہا کریں۔ اچھا خیر جی، ہمارا بریک اپ ہو گیا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس کی ویڈیو اور تصاویر کسی کو دکھاؤں گا، لیکن غیر ارادی طور پر میں نے غصے میں وہ تصاویر اس کی ماں کو بھیج دیں، سب بہت صدمے میں ہے اور میں بھی اپنے عمل پر شرمندہ ہوں، سکون نہیں مل رہا اور اس کی بد دعا سے بہت ڈرتا ہوں۔ کوئی بد دعا شد دعا نہیں لگے گی آپ کو، ایک نمبر بے شرم عورت تھی جس نے اپنی برہنہ تصاویر ایک اجنبی مرد کو بھیجی ہیں، لیکن آپ نے غلط کیا، اس کی ماں کو بھیجا، آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس کی فحش تصاویر اس کی ماں کو بھیج دیں آپ نے، بس توبہ استغفار کر لیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس عورت لڑکی کو بھی چاہیے توبہ استغفار کرے، اسے تو اپنے کیے کی بہت حد تک سزا دنیا میں مل گئی ہے، بس آپ بھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا، ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے بد دعا نہ دے دے، اور میں شادی شدہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شادی شدہ ہو کے ایسے الٹے الٹے کام کر رہے ہیں، کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری شادی ممکن نہیں ہے، اب میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ جو ہونا تھا بھائی وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں، اس لڑکی سے بھی معافی مانگ لیں کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، کیونکہ بہرحال کسی کے گناہ کو یا کسی کی برائی کو لوگوں میں نشر کرنا جائز نہیں، اس کے بعد اس گناہ کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، آگے بڑھیں
اور لڑکیوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آپ لوگ جو بوائے فرینڈ بنا کے اپنی تصویریں فوراً ویڈیو بھیجنا شروع کرتے ہو, یہی لڑکے بلیک میل کرتے ہیں. بہت کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں, شادی کے بعد بھی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو لڑکیاں بھی دماغ خراب ہے ان کا, بس جو منہ اٹھا کے کسی پہ بھی اندھا اعتماد کر لیتی ہیں. مخلوط واٹر پارک کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ واٹر پارک کی انکم جہاں لڑکے لڑکیاں سب نہا رہے ہوں, تو ایسے واٹر پارک کی کمائی ہمارے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ توبہ بدتمیزی کی انتہا ہے میرے بھائی, کچھ اور کام کر لو. بہت ہی بغیرتی ہے یہ, تو پابندی لگائیں اس پہ. تو دیکھو آمدن کا سیٹ اپ ایک الگ چیز ہے. آمدن تو یہ کہ آپ نے سوئمنگ پول بنایا, آپ نے تو نہیں کہا کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہائیں, تو اس کی آمدن تو اس لیے حلال ہوگی کہ وہ سوئمنگ کی آمدن ہے, لیکن اس پر آپ کو گناہ بہت شدید ملے گا کہ آپ نے لڑکے لڑکیوں کے لیے الگ انتظام کیوں نہیں کیا, ایک ہی پارک میں اور ایک ہی سوئمنگ پول میں سب کو کیوں گھسایا ہوا ہے آپ نے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا. جس نے بھی یہ کام کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ نے کیا ہے. تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. قرآن کہتا ہے جو لوگ دنیا میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں تو گورنمنٹ سزا دے گی, تعزیر, لیکن اب اسلامی حکومتیں تو ہیں نہیں, تو آخرت میں تو پھر سزا ملے گی بہرحال. بیوی کے ایمان میں شک ہونا. دبئی, میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے, صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے, تو رائے مہربانی مجھے بتائیے میں کیا کروں. دیکھو جب وہ آپ کی بیوی ہے تو اب محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی یقینی دلیل آپ کے پاس اس کے کافر ہونے کی ہو تو آپ اس کو کافر سمجھیں گے, ورنہ آپ اس کو کافر نہ سمجھیں, آپ اس کو مسلمان سمجھیں, اس کو نماز کی ترغیب دیں تاکہ وہ اسلامی شعائر کو زندہ کرے. وہ ہاں جب تک واضح طور پر واضح لفظوں میں کفر کا کلمہ زبان سے نہیں نکالتی اس وقت تک اس کو آپ کافر نہیں سمجھ سکتے. والدین کا پڑھائی کے لیے اولاد پر دباؤ ڈالنا. بنگلہ دیش, میری عمر 18 سال ہے, کیا میں بزنس کرنے کے لیے گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ کیونکہ والدین چاہتے ہیں مزید 9 سال پڑھ کے پھر جاب کر کے شادی کروں, میرے لیے برائی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں قانونی لحاظ سے شرعی قانون تو یہی ہے کہ ماں باپ دباؤ نہیں ڈال سکتے پڑھائی کا, اور کوئی کسی چیز پہ بھی یہ نہیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, تو اور شادی سے تو ویسے بھی نہیں روک سکتے. لیکن یہ کہ اخلاقی طور پر ماں باپ کی بات مان لیں. آپ بچے ہیں ابھی, خام خواہ میں ایسا نہ ہو پڑھائی چھوڑ دی آپ نے اور بزنس کے لیے گئے اور پتہ چلا نہ بزنس کے رہے نہ پڑھائی کے رہے, غلط ہاتھوں میں یرغمال بن گئے. تو ابھی بچے ہیں آپ, تو جائز قانون کی روح سے شرعی قانون کی روح سے تو آپ بالغ ہیں, تو ماں باپ آپ پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے ان چیزوں میں, یعنی آپ پر لازم نہیں ہے اطاعت ماں باپ کی. لیکن کچھ چیزیں تجربے کی بیس پہ بھی ہوتی ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں, لیکن شادی کر لیں آپ. وہ دیکھیں یہ جو یعنی پڑھائی کے ساتھ بھی بزنس ہو سکتا ہے نا, پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ میں فری لانسنگ وغیرہ کے ذریعے پیسے کمانا شروع کر دیں, ٹیوشن وغیرہ پڑھانا شروع کر دیں, جو پڑھ رہے ہیں کسی اور کو پڑھا دیں, تو 20 طریقے اور بھی تو ہیں کمانے کے. جیسے ہی کچھ ارننگ ہو جائے آپ شادی کر لیں. پھر شادی سے اگر ماں باپ روکتے ہیں تو وہ اس میں آپ ماں باپ کی بالکل نہ مانیں. لڑکوں کے یہ کیا سودی کاروبار کرنے والی کمپنی کی ملازمت. حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنی جو سود سے بزنس کرتی ہو, یعنی سود پہ رقم دیتی ہو اور لیتی ہو, تو اس کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے مجھے انہیں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے. اچھا, کمپنی نے جن لوگوں کو سود دیا ہے آپ کا کام ہے ان کو اطلاع کرنا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے, آپ سود کے ساتھ رقم ادا کریں. اس میں بعض لوگ پیار سے کہنے پر رقم دے دیتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیتے, تو ان کے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے. ان کے خاندان والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے, گالی بھی دے سکتے ہیں, بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. اگلے سوال میں آپ گالیاں ذرا کائنڈلی مجھے پارسل کیجیے گا کہ کس قسم کی گالیوں کے ذریعے آپ پیسے نکلواتے ہیں, کیونکہ ہمارے بھی پیسے بہت سے لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس طرح کی گالیاں ان کو پارسل کریں تو ہمارے پیسے بھی واپس مل جائیں. اچھا خیر جی, بلیک میل بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوکری کرنی پڑی, تو کیا اس کام سے ملنے والی تنخواہ میرے لیے حرام ہے؟ جناب کام حرام ہے تو تنخواہ بھی حرام ہے. سود نکلوا رہے ہیں آپ لوگوں سے, تو سود تو دینے والا, لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملات کو لکھنے والا, سب پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو آپ لوگوں سے سودی رقم کی ریکوری کروا رہے ہیں. اصل رقم کی حد تک تو آپ ریکوری کروا سکتے ہیں. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے قرض لیا, آپ اس سے 1 لاکھ نکلوا کے بینک کو دے سکتے ہیں. جو اضافی سود نکلوانے کا کام آپ کر رہے ہیں یہ حرام ہے,
اور اس پر ملنے والی تنخواہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ بیٹیوں کی شادی کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ۔ محمد فواز علی USA سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اس نیت سے قسطوں پر پلاٹ لے کر رکھے کہ 15 یا 20 سال کے بعد جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر شادی کا خرچہ کروں گا، تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ تو بیچنے کی نیت سے جو بھی مال خریدا جائے تو وہ تجارتی مال ہی ہوتا ہے۔ باقی ظاہر ہے بیچنے کی نیت سے بہت سے لوگوں کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، تو تجارت کا تو مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ مسائل حل کرنے اپنے، تو اس میں بیٹیوں کی شادی بھی آ سکتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زکوٰۃ بہرحال اس پلاٹ پر لازم ہوگی۔ یورپین ممالک سے ملنے والا کیش اماؤنٹ۔ جب ہم یورپین کنٹری سے اپنے ملک جاتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ کیش اماؤنٹ دیتے ہیں، تو کیا یہ کیش اماؤنٹ لینا جائز ہے؟ فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کیوں اپنے اوپر پابندیاں لگوا رہے ہو؟ جائز ہے اس میں، ناجائز والی کیا بات ہے؟ ہاں، وہ سودی قرضے پہ تو نہیں دیتے آپ کو، یہ اگر ہے تو پھر تو صحیح نہیں ہے، پھر آپ کہیں کہ بھائی میں اب سود نہیں ہم لیتے، لیکن اگر ویسے ہی دے رہے ہیں آپ کو تو پھر لے لیں، آپ میرے لیے بھی لیتے آئیں اگر فری پھوکٹ میں مل رہا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ فرمان اللہ صاحب پتہ نہیں کیا لکھا ہے، جندول ٹاکورا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ وضاحت کے ساتھ بتائیے گا۔ منظور دعا کرنا، مجھے اس جملے کا مطلب نہیں پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ منظور دعا کرنا کیا مطلب؟ میری دعا کو منظور کر لینا، تو یہ تو شرکیہ جملہ ہے، دعا کو تو اللہ ہی منظور کر سکتا ہے، یا کچھ اور مطلب ہے؟ تو جو مطلب ہے وہ پوچھ کے بتایا جائے، اس کے بعد میں بات کر سکتا ہوں اس بارے میں۔ خلا کے بعد شوہر سے نکاح کرنا۔ ریشما صاحبہ ممبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے میرا 6 مہینے پہلے خلا ہو چکا ہے، کیا میں دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ اگر خلا یک طرفہ ہوا تھا، صرف کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، شوہر نے سگنیچر نہیں کیے تھے، شوہر کو لفٹ ہی نہیں کرایا گیا اس بارے میں، تو پھر تو یہ خلا کالعدم ہے، آپ کا نکاح بھی برقرار ہے۔ اور اگر شوہر نے سائن کر دیے تھے تو پھر یہ خلا یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ پھر خلا نامے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی تو پھر 3 طلاقیں ہو گئیں، پھر آپ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر صرف خلا کا لفظ لکھا تھا اور شوہر نے سائن کر دیے تو 1 طلاق بائن ہوتی ہے، تو شوہر نے اگر 2 طلاقیں پہلے نہ دی ہوں تو پھر یہ 1 ہی طلاق کہلائے گی، تو دوبارہ شوہر سے نکاح جب چاہیں ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ ہی خلا ہوا ہے۔ بدکاری کی شوہر سے معافی۔ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو، ایسے میں لڑکی سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے تو کیا اسے اپنے شوہر کو بھی بتا کر معافی مانگنی پڑے گی؟ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا کافی ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہ کو چھپائیں، پردہ ڈالیں اس گناہ پر، لوگوں کو نہ شوہر کو بتائیں نہ لوگوں کو بتائیں، اور بہت بڑا جرم ہے یہ کہ، اور دیکھ لو مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں نکاح کو فروغ دو، نکاح بھی کرو اور رخصتی بھی جلدی کرو، اللہ بچائے ہم سب کو اس جرم سے۔ برتن دھوتے وقت کا پانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم برتن دھوتے ہیں تو اس کا پانی لیٹرین میں جاتا ہے، کیا اس سے ہمیں گناہ ہوگا؟ کیوں ہوگا گناہ؟ کہاں جانا چاہیے بھائی وہ پانی، آپ بتائیں؟ تو وہ ویسے کہیں بھی ڈالو تو گٹر میں ہی جائے گا نا، آپ اگر بیسن میں بھی دھوئیں گے تو وہ بھی تو گٹر میں ہی جائے گا۔ یہ سارے پانی جا کے ایک ہی جگہ جا کے مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے برتن دھونے کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں اور سیوریج پانی کے لیے الگ آبشاریں بنائی ہوئی ہوں، کپڑے دھونے کے لیے آبشاریں الگ بنائی ہوئی ہوں۔ ہمارے پاس تو یہ گٹر ہی، یہ اپنی ذمہ داری، ایک گٹر جو سارے پانیوں کے لیے بنا ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو گورنمنٹ الگ الگ گٹر کہاں سے بنائے گی؟ گٹر جب بھی آتا ہے نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری گلی کے سارے گٹر الحمدللہ بھرے ہوئے ہیں، اس میں بھنگی کے جانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں نہا دھو کے، تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، بندہ مجھے نظر آیا، آدھی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اس کی گٹر میں، ادھر سے آنکھیں، باقی پورا نیچے تھا وہ، تو گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی گھسا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں اوپر آتا، پھر نیچے آتا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں یہ صاف کیسے کروں، اتنا فل تھا گٹر۔ تو کراچی کے یہ حالات ہیں، ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مزید کراچی کا بیڑا غرق کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں اکٹھا ہی عذاب ہو ان کو۔ فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو ہم کیا کریں؟ سمیع الحق مجاہد ملتان سے پوچھتے ہیں، اگر کسی شخص کی فجر کی، آج
کہیں دیکھا تھا کہ ٹریکٹر لگا ہوا کچھ صفائی کر رہا تھا کراچی میں. تو میں نے کہا یہ اتنا اچھی سندھ کی گورنمنٹ کیسے ہو گئی کہ ماشاء اللہ وہ صفائی ہو رہی ہے. اچھا صفائی بھی ایسے ہو رہی تھی, ایک شاپر اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دیا, دوسرا شاپر وہاں سے وہاں رکھ دیا, اور ٹریکٹر جو ہے نا بس وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ آ کے تھوڑا سا یوں اٹھایا کہ یوں کر دیا, تھوڑا سا یوں گھما کے یوں کر دیا, یہ صفائی ہو رہی تھی. تو کسی نے بتایا کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, تو الیکشن سے پہلے تھوڑا سا 2-3 شاپر دائیں بائیں کر دیتے ہیں, ایک آدھ کتے کو مار دیتے ہیں صفائی کے لیے, یا کتے اٹھا کے کہیں ایک گلی کا کتا دوسری گلی میں لے گئے, یہ والے سمجھے کہ ہماری گلی کو کتوں سے پاک کر دیا. اس طرح کی صفائی کے پروجیکٹ کراچی میں چلتے ہیں, اس پہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کا بجٹ اس کے لیے پاس کروایا جاتا ہے. کروڑوں روپے گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں, پھر اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں اور اس والی گلی کا کچرا اٹھا کے اس گلی میں پھینک دیتی ہے. الحمدللہ کراچی کے حالات بہت اچھے ہیں. طلاق کی قسم کھانا. دبئی, کسی نے پوچھا ہے دبئی سے, جی کسی باہر کے جھگڑے میں طلاق کی قسم کھانا کہ میں نے اگر یہ کام کیا ہو یا ایسا کام کیا ہو تو طلاق کی قسم اٹھانے سے طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ یہ قسم اٹھائیں تو کیسا ہے؟ قسم اٹھاتے وقت اگر آپ غلط ہو جائیں, یعنی جو قسم آپ کی سوچ میں ہو وہ آپ غصے کی حالت میں الٹ کہہ دیتے ہیں, تو کیا قسم ہو جاتی ہے؟ اس طرح قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یمین بھی ان چیزوں میں سے ہے, قسم بھی ان چیزوں میں سے ہے جو غصے میں بھی ہوتی ہے, مذاق میں بھی ہوتی ہے, اور طلاق کی قسم اٹھا لی تو وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. باقی یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط, اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو میری بیوی کو طلاق. لوگ اس طرح کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جہالت کی بات ہے. تو ایسی قسم اٹھوانے والا بھی جاہل ہے, اور جو اس طرح کی قسم اٹھائے وہ اس سے بڑا جاہل ہے. تو اس لیے طلاق کی قسمیں نہ اٹھائیں, اپنی بیویوں کو اپنے جھگڑوں کی نظر نہ کریں. اللہ میاں نے قسم اٹھانے کا جو طریقہ بتایا ہے, حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل پیش کرے گا, اور جو اس دعوے کا انکار کرے گا وہ قسم اٹھائے گا. تو قسم اللہ کی اٹھائی جائے گی. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, تو اس میں بیوی کی طلاق کی قسم بیچ میں لے آنا یہ جہالت ہے. اور اگر کسی نے ایسے جھوٹ بول دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو میری بیوی کو طلاق اس طرح کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک ہی نکلی وہ بات, تو طلاق ہو جائے گی. اور ایسے شخص کو حکومت کو لازم ہے کہ کوڑے بھی لگائے اس کو. شادی کے امکان کے پیش نظر افیئر چلانا. لاہور, میری 1.5 سال پہلے لو میرج ہوئی. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے شوہر کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے. میرے سامنے اس کے ساتھ موبائل وغیرہ پر رابطے میں رہتے ہیں. پکڑے جانے پر اپنے والدین کو کہا کہ میں افیئر چھوڑ دوں گا. پکڑا گیا یعنی کہ الحمدللہ, مگر وہ اب تک اس سے بھرپور تعلق میں ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی کبھی دوسری شادی کرنی ہوگی تو اس سے کر لوں گا. آپ میری کیفیت سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہوگی. آپ بتائیے کیا مستقبل میں دوسری شادی کے امکان کے پیش نظر کسی سے چکر چلانے کی اسلام میں اجازت ہے؟ حرام کاری ہے. ایک حرام کاری پہ ایک اچھا ایک لیبل لگا کے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے, آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اس کے ابا کو, ہاں ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو ختم. آج کل یہ بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں لڑکوں کی, شادی شدہ مردوں کی, کہ جی وہ دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں اور ہر عورت کو جھانکتے ہیں کہ شاید میں اس سے شادی کر لوں, میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں. تو خوب سمجھ لو, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن کہتا ہے میں دلوں کی خیانت کو, آنکھوں کی خیانت کو, اور دل جو تمہارے بھید, دل جو چیزیں چھپاتے ہیں ان کو جانتا ہوں میں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کیونکہ آج یہ صرف ایک خاتون کا کیس نہیں ہے, میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جی مرد 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے, 20 لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ جی میں اس نیت سے اتنی دوستیاں لگا رہا ہوں اور فری ہو رہا ہوں تاکہ میں اصل میں شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں. تو یہ بےغیرتی پن ہے, کمینہ پن ہے. تو شریعت میں یہ حرام ہے, آپ کسی لڑکی سے دوستی نہیں لگا سکتے. اسلام میں خطبہ ہے, خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی تو کر لیا نکاح, نہیں ہوئی تو ختم. منگیتر سے آپ بات نہیں کر سکتے, تو آپ ان لڑکیوں سے کیوں بات کر رہے ہو جو ہے جن سے صرف آپ کو نکاح کی امیدیں ہیں؟ تو یہ حرام کاری ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے. میزان بینک سے ملنے والا نفع. پاکستان سے نے پوچھا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس کرنے کی صورت میں میزان بینک سے پروفٹ لینا ٹھیک ہے؟ میزان بینک سے ہر قسم کے معاملات جائز ہیں, اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. جماعت کے بغیر نماز پڑھنا. نعیم, یہ کیا لکھا سوال, نعیم گوجر,
USA۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر سے 10 منٹ کی ڈرائیونگ پر مسجد ہے، بس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں نماز گھر پر ہی یا کام کی جگہ پر پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کی تو میں مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، تو کیا اس طرح گھر پہ نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ کے محلے میں اگر مسجد نہیں ہے، محلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر کے بغیر مؤذن اذان دیتا تو آپ کے گھر تک آواز نہیں آتی، یعنی یہ ایک لمسم اندازہ ہے اس کا کہ مسجد آپ کے گھر سے قریب ہے یا دور۔ یعنی مسجد اتنی قریب ہو کہ اگر بغیر مائک کے بھی کوئی مؤذن زور سے آواز دے اور خاموشی ہو تو آپ کے گھر تک آواز اس کی پہنچتی ہو، تو کم سے کم یہ ایک محلے کا ایک وہ ہے، معیار ہے۔ تو اگر آپ کے محلے میں مسجد نہیں ہے، 10 منٹ کی ڈرائیونگ کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے، اب 10 منٹ کی ڈرائیونگ بھی آپ کہہ رہے ہیں بس میں آدھا گھنٹہ، تو ظاہر ہے بہت تیز ڈرائیونگ کر کے 10 منٹ میں جانا پڑتا ہوگا، تو اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ محلے میں آپ کے مسجد نہیں ہے، دور جانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو ایسی صورت میں جمعہ تو بہرحال آپ کو مسجد میں ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن گھر میں آپ جماعت کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنوائیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی جماعتوں کو چھوڑ دے۔ تو اگر مسجد دور ہے تو یا تو مسجد میں جائیں، نہیں جا سکتے دور ہے تو آپ پھر گھر میں نماز پڑھیں۔ اور دیکھیں، عزیمت یہی ہے کہ آپ 10 منٹ ڈرائیونگ کر کے مسجد میں چلے جائیں، 10 منٹ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ جماعت کی نماز سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم تم مسجد کی طرف چلتے ہو، ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ تو ڈسٹینس جتنا دور ہوگا آپ کو جماعت کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا، اور ایک جماعت کی نماز گھر کی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے فضیلت کی بات یہی ہے کہ آپ ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، لیکن بہرحال دور ہے، جانے میں حرج ہو رہا ہے تو پھر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اور جتنے چند مسلم ہیں سب مل کے کوشش کریں جلد سے جلد اپنے علاقے میں مسجد بنا لیں، تاکہ مسجد کی جماعت سے محرومی نہ ہو آپ کے لیے۔ اور تو یہ ہے، اور جب تک مسجد نہیں بنتی تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھیں تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیا کریں، یا دفتر میں ہی کوئی جگہ تلاش کریں اور سب مل کے جماعت سے پڑھ لیا کریں۔ اسلامک کریڈٹ کارڈز، عثمان الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں، فیصل بینک نے حال ہی میں اسلامک کریڈٹ کارڈ اور SCB صادق اسلامی کارڈ فراہم کر دیا ہے، ان کارڈ کا استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا دعویٰ ہے کہ اس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے۔ ہاں بھائی، ان کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ آپ نے توجہ دلا دی، میں یہ سوال نوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ معلومات لے کے پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نماز میں سجدہ تلاوت، نماز میں قراءت کے دوران سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے تو سجدہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، واجب ہے۔ نماز میں جیسی سجدہ تلاوت والی آیت آئے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے واپس آئیں، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرآن شروع کر دیں۔ اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی آپ نے رکوع کر لیا اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سجدے والی آیت پڑھتے ہی رکوع نہیں کیا، رکوع کیا لیکن رکوع میں نیت نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے، وہ سجدے میں فرض سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، سجدہ تلاوت والا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سجدہ تلاوت والی آیت آپ نے پڑھی اور نہ رکوع میں گئے نہ سجدے میں گئے، آگے تلاوت پڑھنا شروع کر دی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یا تو رکوع کریں یا سجدہ فرض نماز والا ہی سجدہ کریں یا الگ سے سجدہ کریں، آگے نہیں، آپ کنٹینیو تلاوت جاری نہیں رکھ سکتے، جاری رکھیں گے تو پھر گناہ ہوگا۔ مرحوم والدہ کی پسند کا خیال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن میرے ابو کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے۔ اب میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اچھا ابو کو پسند نہیں تھی تو اب ابو کا انتقال ہو گیا، تو اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، آمین جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابو اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا ہم اس لڑکی سے شادی نہیں کروا سکتے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، ابو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ کوئی ابو کی دشمن تھی وہ، ابو کو اس نے ستایا تھا؟ پھر تو باپ کی شفقت اور غیرت کا تقاضا یہ کہ آپ اس سے نکاح نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے یا ماں کے مرنے کے بعد جو ہے نا، ان کے جو محبوب لوگ تھے ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یعنی اپنے باپ کے دوستوں کا یا ماں کی دوستوں کا خیال کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں کے چاہنے والے تھے، ان کا خیال کرنا بھی ماں باپ ہی کے حقوق میں داخل ہے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
ماں باپ کے جو دشمن ہیں ان کو دشمنی سمجھنا چاہیے، بشرطے کہ وہ دشمنی کسی معقول وجہ سے، انہوں نے واقعی آپ کے ماں باپ کو بہت ستایا ہو. تو اگر یہ لڑکی کو بدتمیز تھی آپ کے ماں باپ سے، یا اس نے بدتمیزی کی تھی یا کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے باپ کو اس سے نفرت تھی، تو پھر آپ یہاں شادی نہ کریں. ابا کے احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر ابا ویسے ہی کہہ رہے تھے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ رخصتی کے بعد یہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، تو پھر جو ہے وہ ابا کی ایک رائے تھی، تو ابا کے دنیا سے جانے کے بعد پھر اس رائے کا احترام کرنا ماں باپ کے حقوق میں شامل نہیں ہے. تو آپ کی مرضی، آپ شادی کر لیں. اب تو ابا چلے گئے، تو وہ تو ظاہر ابا کو یہ خیال تھا کہ یہ میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے، تو اب ابا ہی نہیں رہے، تو اب تو اماں کی بہو بنے گی، ابا کی تو نہیں بنے گی. تو جس کی بنے گی ان سے پوچھ لیں. اچھا بھائی، رکوع کی حالت میں جماعت میں شرکت. محمد جنید فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جماعت ہو رہی ہے اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اگر میں اس وقت جماعت کا حصہ بنوں اور بقیہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں تو کیا میری وہ رکعت گنی جائے گی، یا مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اضافی رکعت ادا کرنی ہوگی؟ وہ رکعت گنی جائے گی آپ کی. آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوں، پھر فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک دم رکوع میں نہ چلے جائیں، پہلے ہلکا سا قیام کریں آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، تو آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. یہ اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع رہا ہے کہ رکوع میں اگر امام کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں تو وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے. اب کچھ حضرات نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے، یا پہلے اختلاف ہوگا بھی، تو اس اختلاف کو امت نے کوئی ویلیو نہیں دی ہے. باقی دلائل سے کسی وقت انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. دودھ پلانے والی ماں کا حاملہ ہو جانا. فرحین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورت کا ایک 4 مہینے کا بچہ ہے جس کی خوراک صرف ماں کا دودھ ہے، ایسی حالت میں عورت کو دوبارہ حمل ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ صحیح حدیث میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن الغیلہ، میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھا، اب میں منع نہیں کرتا. غیلہ یہ ہوتا تھا کہ یہی کنڈیشن ہوتی تھی، ایک عورت ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوبارہ حمل ٹھہر جاتا تھا. صحابہ کے دور میں ہوتا تھا. حمل ٹھہرنے سے ہوتا ہے عورت کا دودھ اب خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں منع کیا کہ جب ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو حمل نہ ٹھہرنے دو، تاکہ یہ بچہ اپنا دودھ مکمل کر لے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اہل فارس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کے ہاں عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہیں، تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، پھر بھی وہ بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دو عمل. یعنی مطلب یہ کہ اگر پریگننسی ہوتی ہے تو ہونے دو. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب 4 مہینے آپ نے دودھ پلا دیا، تو میں نے خود چائلڈ اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ جو بہت زیادہ دودھ بچے کے لیے ضروری ہے وہ 6 مہینے ہے. ماں کا دودھ جو ہے نا، بہت زیادہ جو ضرورت ہے بچے کو وہ 6 مہینے تک ہے. 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو بڑھتی ہے. تو 6 مہینے تک تو آپ کو دودھ ہوگا، کیونکہ پریگننسی ہوتے ہی دودھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ عام طور پر یہ پریگننسی ہوتی ہی صحت مند عورتوں کو ہے، ورنہ عورت جب بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے تو نیچرلی وہ پریگننسی ہوتی نہیں ہے، اس کو قدرت ہونے ہی نہیں دیتی. لیکن اگر کسی دودھ پلانے والی عورت کے پریگننسی ہو رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ عورت بہت صحت مند ہے. تو اس کا جو نظام ہے ولادت کا، بچے کی ولادت اور بچے کو دودھ پلانے کا، وہ بہت صحت مند ہے. زمین جب زرخیز ہوتی ہے تو وہ بیج پکڑتی ہے اور اس میں پھر پھل پیدا ہوتے ہیں. زمین زرخیز نہیں ہوتی تو وہ بیج ہی کو بانجھ کر دیتی ہے. تو یہ صحت مند عورت کی علامت ہوتی ہے، لہذا اس سے آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ریلیٹیو ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ابھی جو ہے زوجہ فیڈ کرا رہی تھی کہ دوسرا حمل ٹھہر گیا اور سارے بچے صحت مند ہیں، ماں بھی صحت مند ہے. تو ایسی صورت میں اپنی خوراک کا خیال کرنا چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، لیکن اس سے کوئی نقصان انشاءاللہ ہوگا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں. اور قدرت تو ویسے بھی غلط نہیں کرتی نا، جب یہ تو ایک نظام ہے قدرت کا. تو 6 مہینے بچے کے لیے بہت زیادہ دودھ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ 6 مہینے تک دودھ ہو جائے گا، اس کے بعد بچے کو ٹھوس غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن سے بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا ہوتا، ڈبے پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ ماں کا دودھ جو ہے نا زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ 6 مہینے تک ہے. میں نے چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف ہوائی بات نہیں کر رہا. اور مشاہدہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حمل روکنا کسے کہتے ہیں. ان کے تو بچے بھی ہو رہے ہیں
بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور پریگنینسی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ان کی عمریں 80 سال 90 سال تک ہوا کرتی تھی، ان ماؤں کی بھی، بچے بھی صحت مند ہوتے تھے. تو اس حمل کو آپ گرانے کی کوشش کریں گی تو نقصان ہوگا، کیونکہ پریگنینسی جب ہو جائے تو پھر بچے کو حمل ضائع کرنا عورت کے لیے بہت شدید نقصان دہ، اور ایک انسانی جان کے ساتھ آپ نے کھیلا، یہ تو ایک ہے ہی. تو یعنی وہ جان جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا. کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے، جس کو اللہ انسان بننے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، حیات کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پریگنینسی کے بعد حمل گرانا جب تک شدید شرعی ضرورت نہ ہو یہ ویسے بھی حرام ہے، اور 4 مہینے کے بعد تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا بھائی، تفریحی مقامات اور بے پردگی کا ماحول. تفریح کے لیے کسی پکنک پوائنٹ پر جانا جائز ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. اب تو بھائی ہر جگہ ہی بے پردگی کا ماحول ہو گیا ہے. تو اگر آپ بے پردگی کی وجہ سے پھر تو کہیں بھی نہیں جا سکتے. آپ ساحل سمندر جائیں وہاں بے پردگی ہے، بچوں کو گھمانے کے لیے پارک لے کے جائیں وہاں بے پردگی ہے. تو صرف مسجد ہی رہ گئی ہے جہاں ایک پردہ ہے. تو تفریحی مقامات تو اللہ نے سب کے لیے بنائے ہیں. اب اگر گھر میں ایسا ماحول بنا دیں کہ سب جگہ ہی جانے پر پابندی ہو تو پھر بچے باغی بنتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو تفریحی مقامات پر اپنی نگرانی میں لے کے جائیں تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو اور آپ خود بھی خراب نہ ہوں. تو وہاں جو جائز تفریح کے مواقع ہیں وہاں جانے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن نظر کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو وہاں جا کے خراب ہو کے آ جائیں. باقی کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نچوڑے بغیر کپڑے کا پاک ہونا. بنت عبد الرحیم کراچی سے. اگر چھوٹے بچے کپڑوں میں یورین کر دیں، سبحان اللہ، تو میں کپڑوں سمیت باڈی پر جہاں یورین لگا ہوتا ہے 3 بار اچھی طرح مگ سے پانی بہا دیتی ہوں، لیکن نچوڑنا پاسبل نہیں ہوتا. اردو میں لکھا ہوا ہے پاسبل. اردو کی ایسی کی تیسی الحمدللہ ہو رہی ہے. اس لیے نچوڑتی نہیں ہوں. تو کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ یا اگر ہم 4 سے 5 بار مگ سے پانی بہا دیں تب پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر لڑکا ہے نا، یعنی دودھ پیتا بچہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کا پیشاب اس کے لیے بہت زیادہ پانی بہانا اور رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں یہ مضمون ہے. تو اس کے لیے معمولی سا پانی بہا دینا بھی کافی ہے. دودھ پیتے بچے کی بات ہے. لیکن اگر دودھ پیتی بچی ہے یا تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے لگا ہے، ٹھوس غذائیں کھانے لگا ہے، تو پھر اس کا پیشاب کا وہی حکم ہے جو بڑوں کے پیشاب کا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو نچوڑنے میں کیا کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، یا انگلش میں نچوڑنے کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، تو نچوڑ دیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اس کو نچوڑ دیں، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ پھر بھی اگر آپ نے ویسی پانی بہا دیا اچھی طرح اور آپ کو یہ لگا کہ اس میں سے اسمیل بھی ختم ہو گئی ہے اور پیشاب اس میں سے نکل چکا ہے تو بھی جائز ہے، تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ پانی ڈالیں اور اچھی طرح 3 دفعہ نچوڑ دیں اس کو. اور یورین کو پیشاب کہہ دیں تو ہمیں ذرا سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. پاسبل کو ممکن کہہ دیں، نچوڑنا پاسبل نہیں، یوں کہہ دیں نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو اور خوشی ہو جائے گی. بہرحال پاسبل بھی ٹھیک ہے. عورت پر فرضیت حج. سعادت کلکتہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس پیسہ ہے یا امیر ہے تو کیا اس پہ حج فرض ہے؟ جی، عورت کے پاس اگر پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ بیت اللہ تک حج کے ایام میں جا کے حج کر کے واپس آ سکتی ہے، جہاز کا ٹکٹ اور وہاں رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہو، تو اس پہ حج فرض ہے. لیکن اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو پیسہ ہونے کی وجہ سے حج فرض تو ہو گیا، مگر محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج کی تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا. یعنی حج فرض ہونے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، حج فرض ہونے کے لیے پیسہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن محرم اگر نہیں ہے تو پھر جانا جائز نہیں ہے، وہ انتظار کرے گی محرم کا. جب محرم کا انتظام ہو جائے گا تو وہ جائے گی. جب تک محرم نہیں ملتا تو حج کو ڈیلے کرتی رہے، اس پہ گناہ نہیں ہے. ڈیلے کرتی رہے، محرم کا انتظام ہی نہیں ہوا اور عورت کی موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر محرم کا انتظام ہو گیا تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ جائے.